جی ہیلو دوستو، پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ جا رہے ہیں آن اے 5 نیشن ٹور. اچھا، اس کو بھی بہت زیادہ ملٹیپل اینگل سے دیکھا جا رہا ہے دیٹ وائی مودی از گوئنگ آن اے ٹور. اچھا، گھر میں لوگ کہیں تنقید بھی کرتے ہیں کہ جناب مودی صاحب، آپ کو اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، خود آپ جہازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اسٹیٹ کرافٹ خیر ایسے نہیں چلتی، ایسی باتوں کو آپ لفٹ تو نہیں کراتے ہوتے. لیکن یہ جو 6 ڈے ملٹی نیشن ٹرپ ہے، بہت سارے ورلڈ لیڈرز کو وہ ملیں گے. مودی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو یو اے ای پہلے گئے ہیں، یو اے ای کے بعد جو ہے وہاں پہ انہوں نے $5 بلین کی انویسٹمنٹ لی ہے. اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈائسیکٹ کریں، یورپ کے ساتھ کیوں یہ تعلقات کو وہ کرنا چاہتے ہیں. نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے، اٹلی. ٹھیک ہے کہ مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایز ریلیشنز ود دی امریکنز آر ڈیٹیریوریٹنگ ایز ریلیشنز ود دی امریکنز آر ڈیٹیریوریٹنگ what we must do is, or what we must realize is that the government or the leadership in India, then they should approach all European countries. فری ٹریڈ ایگریمنٹ تو وہ کیا ہوا، لیکن وہ سمجھتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جو نیدرلینڈ ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دیٹ از اے سیکنڈ ٹرپ ٹو نیدرلینڈ آفٹر 2017. تو وہ سمجھیں 8-9 سال ہو گئے ہیں، وی نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ود دی اس کے ساتھ. اسی طرح جو مودی صاحب ہیں وہ جو وزٹ ہے اس کو ایک ملٹی فیسڈیڈ پارٹنرشپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہالینڈ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از ون آف انڈیاز لارجسٹ ٹریڈ ڈیسٹینیشنز ان یورپ. بائیلیٹرل ٹریڈ کو $27.8 بلین کی ہے، اور یہ یورپ کی انڈیا کی یورپ کے اندر چوتھی لارجسٹ انویسٹر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انویسٹمنٹ بھی انہوں نے کافی زیادہ انڈیا کے اندر کی ہے. تو مودی صاحب وہ اپنا مومنٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے آپ کو پتہ ہے، یہ سارے جو ممالک ہیں یہ لارجلی گرین ہائیڈرو، انوویشن، سیکیورٹی، سیمی کنڈکٹرز، دس دیٹ، اس کے ممالک ہیں. اب وہاں سے جب اس نے سویڈن جانا ہے تو سویڈش جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی ایک دن وہ اسٹے کر رہے ہیں. اس نے جو سویڈن ہے اس نے 2018 میں آیا تھا. ٹھیک ہے، سو مودی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں ان تمام کچھ ظاہری بات ہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہیے. اور وہاں پہ بھی گرین ٹرانزیشن، کیونکہ ان ممالک کو گرین ٹرانزیشن کا بڑا وہ ہے کہ جی گرین ٹرانزیشن ہونی چاہیے. تو انڈیا ان سے انویسٹمنٹس لے گا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ایمرجنگ ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس، سپلائی چین، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اب دیکھیں نا ان کو کیا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ایٹ ون پوائنٹ ای یو کی بیک یورپین یونین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے ملک کمفرٹیبل ہیں. تو یہ گرین ٹرانزیشن یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. ناروے میں بھی جو جائیں، جہاں پہ انہوں نے چوتھا وزٹ ہے، تو وہاں پہ وہ بھی ایک رات وہاں پہ رہنا ہے. اور وہاں پہ یہ 3rd انڈیا نارڈک سمٹ کرنے جا رہے ہیں. 3rd انڈیا نارڈک سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اور انڈین آپ یہ سمجھ لیں کہ ناروے کے اندر اٹ از دا فرسٹ وزٹ بائی اینی انڈین پرائم منسٹر ٹو ناروے ان لاسٹ 43 years. سمجھ رہے ہیں؟ سو دیٹس اے ویری سگنیفیکینٹ ٹرپ بائی دا وے ان ٹرمز آف انڈیا ناروے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ سائنٹیفک اور ان چیزوں میں ہیں. تو انڈیا ناروے بزنس اینڈ ریسرچ سمٹ بھی وہاں پہ ہونی ہے. اور سو اٹس اے میسج کہ ان کی ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں.
اور خاص طور پہ کلین اینڈ گرین ٹیکنالوجی، بلو اکانومی اینڈ آل دس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو انڈیا نارڈک سمٹ کا میں نے بتایا تھا، جو تھرڈ انڈیا نارڈک سمٹ ہے، جو کہ جس میں ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ اینڈ سویڈن ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا انڈیا کا کیونکہ انٹرسٹ ہے آرکٹک میں کے اندر بھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک جو ہے نا دے آر پارٹنرس فار آرکٹک ایز ویل. اچھا انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ تھوڑا سا رہتا ہے، گو کہ انڈیا کی پوزیشن وہاں پہ نہیں ہے آرکٹک میں وہ. اچھا انڈیا یو اے ای کو بھی آرکٹک میں لے گیا. آپ کو پتہ ہے یو اے کی بھی، ان کو پتہ ہے ان کے پاس پیسے ہیں اور انویسٹمنٹ وغیرہ کرانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو بھی آرکٹک میں لے گئے ہیں. اب انڈیا سمجھتا ہے کہ رشیا بھی ہمیں آرکٹک میں سپورٹ کرے گا، یہ نارڈک کنٹریز بھی کریں گے سوائے امریکہ کے. امریکہ از اونلی وہاں پہ وہ چاہتا ہے نہیں ڈومیننس ہونی چاہیے، وی ول اونلی مینیج تھنگس، ہم اکیلے ان چیزوں کو مینیج جو ہے وہ کریں گے. اچھا وہ آئی ڈو ریئلائز دس. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو آفیشیل وزٹ اٹلی فار ایگزامپل وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، 19 اور 20 کو، وہ بھی جارجیا میلونی کے ساتھ مودی صاحب کی کیمسٹری کہا جاتا ہے کہ اچھی ہے. جارجیا میلونی کے ساتھ ان کی کیمسٹری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور جارجیا میلونی کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے خراب ہیں آج کل. اس کی ملٹیپل ریزنس فار دیٹ، کیا ہوا اور کیسے جو ہے وہ سب کچھ ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ ان دس کیس if this is the سچویشن، اگر یہ سچویشن ہے ایسی، تو کہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ فردر انفولڈ ہوتی ہیں. میں تو اس کو یہ اسٹڈی کرتا ہوں، یا میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا اور اٹلی کی آئی تھنک جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ کچھ $17 ارب کے قریب ہے. یہاں پہ ان کا فوکس تھوڑا سا اور چیزوں میں ہے ادر دین انرجی، کلین انرجی، انوویشن. یہ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی، کیونکہ یہ ایک اچھی ڈیفینس مارکیٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے اٹلی کے ڈیفینس منسٹر آئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ پائن آپ نے جو ہے نا پاکستان کو کچھ نہیں دینا، تسی لکھ لو، تسی پاکستان نو کچھ نہیں دینا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جتنا ساری لڑائی ہے تو وہ ہے تو یہ تو وہ آگے تو پیچھے. تو دیٹ میکس دا کیس، وہ ہمیں تھوڑی سی ساری بات ہے سچویشن سمجھ جو ہے وہ آتی ہے. لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انڈیا یورپ کے مزید قریب ہونا چاہتا ہے. یہ بڑی اکانومیز ہیں، چھوٹے ملک ہیں، سٹیبل ملک ہیں. انڈین ڈیاسپورا کو بھی، انڈینز کو بھی یہ ابزارو کر سکتے ہیں، اور انڈینز کی یہ پریفرڈ ڈیسٹینیشنز ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک ان کی پریفرڈ ڈیسٹینیشنز ہیں. اب مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی چھوٹی مارکیٹس جو ہیں، یہ ہے تو چھوٹی مارکیٹس، انڈیا کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور کیا یہ امریکہ کے انفلوئنس کو کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں دا لارجر آرگومنٹ جو میں نے کافی دیر دیا ہے وہ یہ ہے کہ Americans were basically the main force to convince the Europeans that we need to get closer with the Indians, because India ڈیموکریسی ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کے اندر تھا کہ او ہو ہے تو بڑا ملک امپورٹنٹ ہے، ہمیں تو اس کو جو ہے نا وہ چائنا کا مقابلہ کروانا ہے. آپ کو یاد ہوگا، ہمیں تو چائنا کا مقابلہ کروانا ہی کروانا ہے ان سے. تو وہ جتنے بھی ملک تھے، ٹھیک ہے، صرف انڈیا نہیں، آسٹریلیا بھی اگر کوئی ہے، جو بھی ان کے فرینڈلی کنٹریز تھے، اسرائیل، یہ وہ سارے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں تو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، چائنیز نے آبویسلی اس پہ بہت زیادہ ان کو غصہ تھا کہ انڈیا ہمارے نیبرہڈ میں بیٹھ کے اوفینسو مودی صاحب اسٹیٹمنٹیں بھی جاری کرتے تھے چائنا کے خلاف. اسی لیے انہوں نے گلوان پہ تھوڑی سیٹنگ کی ان کی مودی صاحب کی. تو مودی صاحب وہاں سے پھر پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا، سو وی نیڈ ناٹ ٹو گیٹ ان ٹو آل دس.
तो चाइना के साथ चीज़ें चेंज रखो. नाउ इज़ आवर टाइम टू राइज़. ये हमारा राइज़ करने का वक्त है. जैसे बाकी ममालिक राइज़ करे, जैसे चीन के राइज़ चलता रहा है, ठीक है. तो ये दैट्स अ स्टोरी. ये स्टोरी है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है. सो इसमें जो देखने की चीज़ है वो ये है कि एट वन पॉइंट जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, उसने वो तमाम एज ले लिया हुआ है जो अमेरिकन चाहते थे कि इनको ये एज मिले, ठीक है. लेकिन अब वो ये भी समझते हैं कि अब हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जॉब अमेरिका ने हमारे लिए करनी थी वो कर ली हुई है. द जॉब अमेरिकन वांटेड कि जो वो जॉब चाहते थे वो कहते हैं हमने कर ली हुई है. अब हमें कोई परवाह नहीं है इनकी, ये हमारे साथ क्या करते हैं और क्या नहीं करते, या हमें किस डायरेक्शन में लेके चलते हैं, या जो भी एक होता है सारे का सारा. तो सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. लेट्स सी कि वो फर्दर ये किस तरह करेंगे. और लेकिन जा ये वो जिसे कहते हैं ना लंबे अरसे के लिए रहे हैं, ठीक है. इनको पता है इस चीज़ का कि हमारा जो फ्यूचर है वो अमेरिका के अलावा इन तमाम जो ममालिक हैं वहाँ पे है ये. अब वो किस हद तक चीज़ चलेगी या क्या होगा, ठीक है, वो एक सवाल आता है. लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर द लीडरशिप इन दी यूरोपियन कंट्रीज़, दे फील वेरी कंफर्टेबल नाउ विद इंडिया. वो कहते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी. ये एक ऐसा मुल्क है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. और हमारे लिए ये कस्टमर है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते. सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट. ये इसको मैं एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो है वो समझता हूँ. बाकी व्हाट विल दे गेट आउट ऑफ ऑल दैट ट्रेड एंड ऑल दैट, ये दिस इज़ व्हाट आई सी कि वो इससे मिलेगा उनको क्या अभी इस इमीडिएट ट्रिप से, वो तो जाके पता चलेगा. लेकिन आई थिंक ये भी एक मौक़िफ़ होगा इंडिया का कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो है उसने ये कहा होगा, सर अमेरिकन से तो हम दूर हो गए हैं, तो हमें ये तमाम यूरोपियंस के करीब होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर को भी तो इंगेज रखना है ना. देखिए जयशंकर साहब ने भी तो नौकरी करनी है, उन्होंने भी तो नौकरी करनी है. ये कहने हैं कि पाए ना थोड़ा टाइम लगेगा हमें, इसको हमें थोड़ा सा इन ममालिक के करीब होना चाहिए, ताकि जो फॉरेन पॉलिसी लेवल पे जो कामयाबियाँ इंडिया अपने अवाम को गिनवाता है उसमें कमी ना आए, और ये ना लगे कि हम पाकिस्तान से हमारे हालात ख़राब हुए, अमेरिका पीछे हट गया, ये चीज़ें हुई. तो इट शुड नॉट लुक इस तरह की कोई ऑप्टिक्स ज़्यादा नहीं बननी चाहिए. समझ रहे हैं आप बात को. सो ये एक जो है वो चीज़ सामने आई है. बाकी देखते हैं कि किधर क्या कौन कैसे करता है. इंटरेस्टिंग टाइम्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विज़िट है, मुझे इसकी बड़ी वो रेलिवेंस और वो नज़र आती है एट दिस मोमेंट. इस मोमेंट इसकी रेलिवेंस नज़र आती है कि जब अमेरिकन से हम पीछे हट रहे हैं, तो नाउ इज़ आवर टाइम टू गेट क्लोजर विद द अदर यूरोपियन नेशंस, कि हम उनके ज़्यादा करीब हो जाएं, हम उनको ज़्यादा वो अप्रोच करें, या उनके साथ एक वो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो है वो बनाएं. सो बट द क्वेश्चन जो जिसको देखना वो ये है कि व्हाट विल बी द आउटकम. इस विज़िट का लार्जर आउटकम क्या आता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें से क्या निकाल के लेके आते हैं, इसमें निकाल के क्या लेके आते हैं, ये है वो सवाल हमारे लिए. और इसको सारी बात है हम वी आर स्टडिंग एंड वी रियली वांट के इससे हमें ज़रा पता चले
کہ واٹ از دیر ان اٹ، اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو انٹرسٹنگ ٹائمس.